مجھے نہیں پتا عشاء کے بعد، ابھی آپ کو گزارش یاد آ گئی ہے، کیا کرے بھائی عشاء کے بعد کہتے جی کہ دفتر میں یا گھر میں آدمی اکیلے نماز پڑھے، حالانکہ مسجد قریب ہے اور اذان بھی آواز آتی ہے، تو میرا بھائی ایسا بالکل نہ کریں، کیونکہ ایک حدیث مبارک ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کا ہمسایہ جو ہے اس کی نماز مسجد میں ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے حضور سے آ کے پوچھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ انا ذلیل البصر، میں نابینا ہوں، مالی قائد یقود لی، میرا ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں اور میرا گھر بھی مسجد سے دور ہے، تو کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ نعم، ہاں پڑھ لیا کرو۔ جب وہ جانے لگا حضور نے فرمایا اس کو پھر بلاؤ، پھر بلاؤ، پھر اور میں حل تسمع النداء، تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی، فرمایا عجیب، پھر تم کو مسجد میں آنا پڑے گا۔ تو ہر حال میں اگر آپ کو اذان کی آواز آ رہی ہے اور مسجد قریب ہے، لازم نماز مسجد میں پڑھو۔ ہاں ایک اتفاق ہے کہ آدمی نہیں پہنچ سکا، پھر وہاں جماعت کر لی، لیکن یہ روز کی عادت تو نہ بنا ڈالو نا۔ میں انڈیا سے حج کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ابھی ہوٹل سے 2 چادریں باندھ کے مسجد ایسا سے جا کے نیت کر کے عمرہ کر سکتے، عمرہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا آپ انڈیا سے آئے ہیں، کون سے حج کے لیے آئے ہیں؟ وہاں سے جب آپ آئے ہیں عمرہ کر کے آئے ہیں، حج کی افراد کی نیت سے آئے ہیں، تمتع کی نیت سے آئے ہیں، قران کی نیت سے آئے ہیں، جب پتہ ہی نہیں، یا تو آئے ہیں تو بغیر احرام کے آ گئے ہیں، اب مسجد عائشہ سے عمرہ کر رہے ہو۔ اگر انڈیا سے بغیر احرام کے تم آ گئے ہو تو وہ تو تمہارے ذمہ دم بھی ہے اور عمرہ بھی ہے، پھر ابھی کوئی عمرہ نہ کرو۔ حج تمہارا حج افراد ہوگا تو حج میں بکری رکھنے سے بچ جاؤ گے۔ البتہ جو عمرہ تم نے نہیں کیا، میقات سے تجاوز کیا ہے، اس کے لیے اب حج کے بعد ابھی نہ کریں، حج کے بعد پھر عمرہ بھی کرنا اور ایک بکری دم بھی دے دینا۔ کہتے جی کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے بیان انشاءاللہ انشاءاللہ اگر مجبوری کے تحت بینک سے لون قرضہ لیا جائے یا گھر کے لیے، بالکل کوئی بھی حال نہیں، وہ حرام ہے، سود ہے۔ جن لوگوں کے گھر نہیں ہیں وہ زندگی نہیں گزار رہے، کتنی مخلوق ہے اللہ کی جن کے گھر ہیں ہی نہیں، کتنے لوگ ہیں جو بیچارے جھوپڑیوں میں زندگی گزارتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی ساری فٹ پاتھ پہ گزر جاتی ہے اور میلوں تک جھوپڑ پٹیاں چلتی رہتی ہیں۔ تو سود تو حلال نہیں ہے، وہ جو اضطرار میں سود اپنا حرام حلال ہوتا ہے، وہ اضطرار ہے کہ آدمی کی زندگی کا خطرہ ہو، مر رہا ہو تو اب آگے ماں سوا حرام گوشت کے کچھ نہیں تو کھا سکتا ہے، تم مر تو نہیں رہے ہو، بالکل نہیں لینا چاہیے۔ حتیم میں بھی عصر کے بعد نفل نہ پڑھیں، باہر بھی نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ حتیم میں کوئی مسئلہ بدل تو نہیں جاتا، شریعت تو وہی رہے گی۔ کسی ایک امام کی پیروی کرنا ضروری ہے، بالکل۔ اب نماز آپ ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں یا ہر طرف ایک 4 امام کھڑے کریں گے؟ لازمی بات ہے کہ ایک کی پیروی کرنی پڑے گی۔ جب تک ایک کی پیروی نہ ہو تو پھر تو امت میں اختلاف پیدا ہوگا۔ آپ کے علاقے میں جو فقہ ہے، جو کتابیں ہیں، جو مفتی ہیں، اس پہ عمل کریں، دوسرے کو برا نہ کہیں۔ اسی لیے تو اللہ میاں ہمیں دن میں 5 دفعہ ایک امام کے پیچھے کھڑا کرتے ہیں، کہ شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، کوئی ایک کے پیچھے کھڑے ہو۔
کہتے ہیں کہ جو لوگ تقلید نہیں کرتے اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اگر وہ عالم ہیں اور حدیث مبارک کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں ان کو تقلید کی ضرورت ہی نہیں. تقلید تو ہمارے جیسے لوگوں کو کرنی ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کا علم اتنا وسیع ہے کہ ان کو قرآن و حدیث پر نظر ہے اور تمام اختلافی احادیث ان کے سامنے ہیں، ان کو کسی تقلید کی ضرورت نہیں. اگر جب ہم نے عمرہ کرنا ہے طواف کر لیا اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ کے صفا کی طرف جا رہے ہیں تو نامہ استلام جو کرنا تھا بھول گئے، کوئی بات نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، ثواب سے محروم ہو گئے. اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے، اس کے گھر میں کھانا حلال ہے، میرا بھائی اب اس کے گھر میں صرف سود کا پیسہ کے علاوہ بھی تو کوئی آمدنی ہوگی نا. لیکن تقوی یہی ہے کہ ایسے آدمی سے دور رہیں. لیکن شرعاً رخصت یہ ہے کہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں. تقوی تو بڑی چیز ہے نا بھائی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی آدمی سے قرضہ لینا تھا، اتفاق سے اس کے گھر کی طرف سے جو گزرے تو خیال آ گیا کہ میں نے اس سے قرضہ لینا ہے، چلو قرضہ مانگ لوں. تشریف لائے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر گھر سے تھوڑا دور سڑک پہ کھڑے ہو گئے. وہ گھر سے نکلا، دیکھا امام صاحب کھڑے ہیں، اور بیچارہ بڑا پریشان ہو. کہا حضرت آپ نے کیا کیا؟ سائے میں کھڑے ہوتے، دھوپ میں کھڑے ہیں. فرمایا میں نے تم سے قرضہ لینا ہے، تمہارے گھر کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا کہیں قیامت میں سود میں شامل نہ ہو کہ تم نے نفع کیوں اٹھایا، لہٰذا میں اس لیے نہیں کرا. یہ ہے تقویٰ. کسی کی بکری چوری ہو جاتی تھی، امام صاحب کافی مدت تک گوشت نہیں منگواتے تھے بازار سے، پتہ نہیں وہ چوری والی نہ ہو. ورنہ آپ شرعاً رخصت ہے، ہم ذمہ دار تھوڑے، ہم نے تو پیسے دیے ہیں نا. چور ہے تو وہ ہے جس نے چوری کی ہے. تو تقویٰ تو یہ ہے میرا بھائی کہ بالکل سود خور کے گھر میں کھانا نہ کھائیں، لیکن شرعاً رخصت یہ ہے کہ کھا سکتے ہیں. ہم جنازے میں امام سے آگے ہوتے ہیں، امام سے آگے کوئی بھی نہیں ہوتا. جس طرف امام ہے وہاں آگے باقاعدہ رکاوٹ ہے اور آگے دیوار ہے، وہ تو الگ جگہ ہے، باقاعدہ الگ مختص کی گئی ہے. تو اس میں آگے وہ ہوتا ہے کہ سترا بھی نہ ہو اور آپ امام کے آگے کھڑے ہوں. حرم کے اندر گھڑیوں میں جو شروع کا وقت لکھا ہے یہ طلوع شمس ہے، سورج نکلنے کا وقت ہے، نماز اشراق کا وقت نہیں ہے. اس وقت سے تقریباً کم سے کم بھی 15 سے 20 منٹ بعد نماز کا وقت ہوتا ہے. اگر عمرہ کرنے کے بعد کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے بال کاٹنا جائز ہے، اپنے ہاتھ سے کاٹ لیا. 2 آدمی عمرے والے تھے، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لے، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دے، جائز ہے. مسکینوں کو کھانا کھلانے سے دم ادا نہیں ہوتا. دم کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بکری یا دمبا یا جو بھی خرید کر کے ذبح کریں اور گوشت غریبوں میں تقسیم کریں. دم کا معنی یہ نہیں ہے کہ پیسے تقسیم کر دو. کہتے ہیں مطاف میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، طواف کرنے والے، اگر طواف کرنے والے آگے گزر رہے ہیں ان پہ کوئی گناہ نہیں. طواف کا حق مقدم ہے. سب سے پہلے الطائفین والعاکفین والرکع السجود، تو ان کا حق مقدم ہے. آپ تھوڑا دور جا کے نماز پڑھا کریں یا اپنے آگے سترا رکھ لیا کریں. بہرحال طواف والے گزر سکتے ہیں آگے. اگر ایک عورت کو ایام حیض ہیں، وہ پاکستان سے آئی ہے اور اس کی بلیڈنگ بند ہی نہیں ہو رہی تو کوئی بات نہیں، 10 دن تک انتظار کرے.
چونکہ حیض کی مدت اقل جو ہے وہ 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے. 10 دن کے بعد بھی اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے، خون آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استحاضہ ہے، اب یہ حیض نہیں ہے. اب وہ غسل کرے، عمرہ کرے، نماز پڑھے، پیٹ باندھ کے سب کچھ کرے، وہ اس کے لیے ہر چیز جائز ہے. 10 دن سے زیادہ حیض ہو ہی نہیں سکتا، معنی ہے بیماری ہے. کہتے جی کہ عمرہ کرتے ہوئے یا نماز کے وقت یا طواف میں آدمیوں نے جوتے پشت پہ لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں. میری ساس اور سسر جو ہیں وہ حج پہ آئے تھے. میرے سسر کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی کے لیے اس کی موت سے عدت شروع ہو گئی. اب وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اور عدت اسی دن سے شروع ہو گئی جس دن وہ فوت ہو گیا. اب بیچاری کیا کرے، اپنے وطن تو جا نہیں سکتی، مجبور ہے کہ وہ یہاں رہے. جب جائے حج کے بعد جو باقی دن ہیں وہ پھر اپنے اسی شوہر کے گھر میں گزارے. اب یہاں تو بیچاری کہاں جائے، کوئی حل ہی نہیں ہے نا. اور حج چھوڑ دے یہ بھی کوئی حل نہیں ہے. کہتے جی کہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ قرآن و حدیث ہی جب کافی ہیں تو پھر ائمہ اربعہ کی کیا ضرورت ہے. بالکل یہی سوال جو ہے نا میرا بھائی اہل قرآن بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، تم یہ 6 کتابیں حدیث کی کہاں سے لائے ہو، ان کی کیا ضرورت ہے. تو جواب جو تم ان کو دو گے وہی ہم ائمہ کے لیے دیں گے. وہ کہتے ہیں قرآن کافی ہے بس، پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے ایک قرآن بھیجا، تم نے 6 قرآن اور بنا ڈالے ہیں. خدا کے بندے یاد رکھو، قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا. قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے نماز قائم کرو، کیسے کریں، اس کے شرائط کیا ہیں، شرائط نماز سے پہلے کیا ہے، نماز کے اندر کیا ہے، نماز کے بعد کیا ہے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، فجر کی کتنی رکعتیں ہیں اور مغرب کی کتنی ہیں، یہ قرآن کی کس آیت میں ہے. تو اب ہم حدیث پہ ہم کیوں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور حدیث ہمیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی جب تک کہ محدثین کرام اور ائمہ کرام ان ساری حدیثوں کو جمع کر کے ان میں جو اول الاقوال ہے وہ امت کے سامنے پیش نہ کریں. ہم تو ٹھوکریں کھاتے ہوئے مر جائیں گے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ ایک دماغ کی خرابی ہوتی ہے. مجھے 4 ائمہ کے، یہ 4 دروازے یا حرم کے 50 دروازے ہیں، جس دروازے سے بھی گزرو آ تو کعبے میں رہے ہو نا. وہ جس ائمہ کی فقہ کو بھی پکڑیں گے تابع محمد مصطفیٰ کے ہوں، کیونکہ فقہ کا معنی یہی ہے کہ انہوں نے حدیث سے موتی نکال کے امت کے لیے گلدستہ بنا دیا. جیسے اصل چیز سونا چاندی ہے، سنار اس کے زیور بناتا ہے، تم کہتے اس کے بھی کڑے بنا دو، اس کے جناب جھمکے بنا دو، اس کا تاج بنا دو. تو اصل تو سونا چاندی نہ ہو تو کیا بنائے گا، اصل قرآن و حدیث ہے. اب یہ ائمہ کی محنت ہے کہ انہوں نے ہر مسئلے کے لیے الگ الگ باب باندھ کے تیرے لیے آسانی کر دی. یہ کتاب الطہارہ ہے، یہ کتاب الصلاۃ ہے، یہ کتاب الزکوٰۃ ہے، یہ کتاب الجنائز ہے، لیکن اس میں ہے کیا، وہی حدیث محمد مصطفیٰ. یہ تو ایسے بس دماغوں میں فتنے آتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا ہے. عمرے سے حلال ہونے کے بعد مکہ مکرمہ میں اپنے وقت تلبیہ جاری رکھنا ضرور، بالکل تلبیہ نہیں ہے. جب آدمی عمرہ باندھ کے آتا ہے اور اللہ کے کعبے پر اس کی نظر پڑتی ہے، طواف کے لیے آ رہا ہے، تلبیہ بند. اب پھر آپ جب 8 کو احرام حج کا باندھیں گے پھر تلبیہ شروع کریں گے، لبیک اللہم لبیک. اب وہ کہتے رہیں گے عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی. جب مینا میں آگے شیطان کو کنکری ماریں گے پھر تلبیہ بند، پھر تکبیرات ہوں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد.
حج کے لیے آئے، اپنے علاوہ ماں کے لیے عمرہ کیا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، حج اپنا کرے۔ اگر اس نے حج نہیں کیا، عمرہ اس نے ماں کے لیے کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں طائف میں کام کرتا ہوں، پاکستان سے آئی ہے، انہوں نے احرام نہیں باندھا ابھی تک، عمرہ نہیں کیا۔ اگر وہ طائف میں ہے آپ پر کوئی دم نہیں، طائف سے جب چاہیں احرام باندھ کے عمرہ کریں، طائف تو میقات ہے۔ حالت احرام میں صفا مروہ دوڑتے ہوئے بے خیالی میں ناک کا بال میں نے کاٹ، کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک آدھا بال گر گیا یا ایک آدھا بال ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا اس میں۔ یہ تو بھائی اتنا لمبا چوڑا ہے۔ اور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں آپ کے لیے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے اس کے پڑھنے کے لیے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگانا پڑے گا نا۔ طواف اپنے لیے کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں۔ کوئی اجتماعی طواف نہیں ہوتا، طواف اپنے لیے کرو، دعا سب کے لیے مانگو۔ دوران طواف حتیم میں نہیں گزر سکتے، حتیم میں گزرو گے تو چکر شمار نہیں ہوگا اور طواف تمہارا باطل ہو جائے گا، چونکہ حتیم کعبے کے اندر کا حصہ ہے، طواف کعبے کے باہر کرنا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی فوت ہو گئے، تو تدفین کی تیسرے دن ان کی قبر پاؤں کی طرف سے سوراخ ہوا ہے، تو بار بار اس کو چھپانے کے باوجود سوراخ ہوتا ہے۔ اللہ پہ چھوڑ دو، بس ایک دفعہ دو دفعہ تم نے چھپا دیا، نہیں چھپتا ہے، خدا پہ چھوڑو۔ آج کل جو منگنی ہے یہ بالکل حرام ہے، منگنی ہے اور یہ مہندی ہے، سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ طواف زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا اور اس کے مقابلے میں نفلی طواف زیادہ افضل ہے۔ جتنی دیر عمرے میں لگاتے ہو اتنی دیر طواف کرتے رہو، طواف کا زیادہ ثواب۔ اگر کنکریاں مارنے کے بعد حاجی ایک دوسرے کے بالوں پہ اس طرح پھیریں، بالکل جائز ہے۔ بالوں پہ رنگ لگانا، کالا نہ لگاؤ، باقی جو مرضی ہے لگاؤ۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، حضور کا فرمان ہے، بی بی عائشہ نے کیا، اور ان کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا۔ یہ کوئی بات ہے کہ جب فرمان رسول ہو اس کے بعد بندہ پوچھے کہ جی جائز ہے؟ مردے قبر میں سنتے ہیں، جب مر جائیں گے انشاءاللہ موبائل ساتھ لے جانا، ہمیں بھی بتا دینا۔ اپنے ورثاء سے کہنا کہ موبائل جو ہے اچھی طرح چارج کر کے، بیٹری لمبی ہو، وہ میرے ساتھ رکھ دینا، چونکہ میں نے بتانا ہے ان کو کہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں۔ جب قبر میں جاؤ گے سب پتہ لگ جائے گا۔ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مردے سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا میری تو زندہ بھی نہیں سنتے، تو مردوں کی بات کرتے ہیں، میری تو یہ زندہ بھی نہیں سنتے۔ بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ یسمع قرع نعالہم، جو اوپر چل رہے ہوتے ہیں ان کی جوتوں کی آواز بھی مردہ سن رہا ہو۔ اگر غصے میں آدمی بیوی کو کہے تم گھر سے چلی جاؤ کہ اس طرح طلاق ہو جائے، اگر اس کی نیت طلاق کی تو ہو گئی، بالکل ہو گئی۔ اور آدمی غصے میں ہی طلاق دیتا ہے، محبت میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا۔ ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوتا، دونوں کا ایک جگہ موجود ہونا ضروری ہے۔ ٹیلی فون پہ ایک ادھر ہوگا اور ایک ادھر ہوگا، اس کا آسان حل ہے اللہ کے بندے، کسی آدمی کو لکھ کے بھیج دو کہ تم میرے وکیل شرعی ہو، فلاں لڑکی سے میرا نکاح کرا دو، دو گواہ دستخط کریں، اس کو بھیج دو، وہ جا کے تمہارا نکاح کرا دے۔ ٹیلی فون پہ بلا وجہ مشکوک طریقے سے کیوں نکاح کر رہے ہو؟
اچھا، ٹیلی فون پہ آوازیں بھی بدل جاتی ہیں، آج کل شکلیں بھی بدل جاتی ہیں، اب ایسا اس لیے اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ ابھی سنا ہے علماء کو بحث فرما رہے ہیں، اللہ عالم۔ مسجد عائشہ سے بھی عمرہ ہو سکتا ہے، جرانہ سے بھی ہو سکتا ہے، حدیبیہ سے بھی ہو سکتا ہے، عرفات سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی حد حرم کے باہر کہیں جا کر احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ مسجد نمرہ میں سعودی امام قصر پڑھیں گے بالکل، اگر تم مسجد میں پہنچ جاؤ تو بھی ان کے ساتھ قصر پڑھ لینا، کون سا کفر اسلام کی جنگ ہے؟ اور اگر تم اپنے مسلک پہ متشدد ہو تو اپنے اپنے کیمپ میں جماعتیں ہوں گی، وہاں پڑھ لینا، اس میں کون سا مشکل مسئلہ ہو گیا ہے؟ پاکستان میں ایشیا کے ایک اکثریت کی مینا میں رہائش مزدلفہ کے مقام پر ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ جیسے اب دیکھیں حرم کی صفیں جو ہیں وہ مسفرہ محلے تک چلی جائیں تو یہی صفیں شمار ہوں گی، تو خیمے سے خیمہ جڑ گیا تو انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے۔ اب جگہ ہی نہ ہو مینا میں تو کیا کرے حکومت، مجبور ہے۔ اچھا، اس کا ایک بڑا آسان حل ہے کہ مبیت مینا سنت ہے، دن کو تو ویسے بھی آدمی کہیں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو تم ایسا کیا کرو کہ مغرب کے بعد یعنی چل پڑے کنکری مارنے کے لیے، اور کنکریاں مار کے ایسا ایسا چلتے چلتے تیری رات گزر جائے گی، پھر خیمے میں چلے جانا، تو رات تو تیری مینا میں گزر گئی۔ اگر احتیاط کرنی ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے۔ ہولڈوں میں گوشت جو ہے اللہ عالم، اگر باہر کا ہے تو بالکل نہ کھائیں۔ طائف پہ آئیں تو واپسی پہ عمرہ کرنا ضروری ہے، طائف میقات ہے۔ بعض لوگ جو ہیں اماموں کو نہیں مانتے، اللہ ہدایت دے، بخاری شریف کو مانتے ہیں تو وہ بھی تو امام ہیں، اگر ان کا ماننا جائز ہے تو ان کے استادوں کا ماننا بھی جائز ہے، آخر امام بخاری نے بھی تو کسی سے پڑھا ہے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے بعد نہ جائے، 8واں اسلام کا بعد میں یا کوئی بات نہیں، مقام ابراہیم پر جگہ بھی لے، جہاں جگہ بھی لے 2 رکعت پڑھ لو، اگر کوئی اشارہ بھول گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ قبول کرے۔ اگر آدمی احرام گیا ہے حمام میں، وہاں جو لیکوڈ صابن ہوتا ہے اگر اس میں خوشبو تھی تو 2-4 ریال صدقہ کر دو۔ کہتے جی کہ میں 5واں دن ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے بھائی آگے کھڑے، کوئی بات نہیں، انسان کی محبت کا تقاضا ہے، تصور ہے کہ میرا بھائی آگے کھڑا ہے، اللہ اس کو بھی حج نصیب کرے۔ آج پاکستان میں 14 اگست تھی، 14 اگست یعنی مقصد ہے کہ وہ جس دن پاکستان بنا تھا، دعا کریں کہ اللہ اس کو سلامت رکھے اور اللہ حفاظت کرے اور اللہ ہر قسم کے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں سنا ہے کہ مردے کو دوائی لگا کے دفن کرتے ہیں، وہ جلدی گل جاتا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، تو اگر بہت زیادہ شوق ہو تو قبرستان میں کھڑے ہو کے دیکھو جب مردے دفن کر رہے ہوں کہ کیا دوائی لگا رہے ہیں، خود تم غسل دے کے کفن پہنا کے لے آتے ہو دفن کر دیتے، دوائی کہاں لگاتے ہیں؟ عورت امام کے پیچھے قرات کرے گی؟ بالکل نہیں کرے گی، مرد بھی کرے گا تو عورت کیوں کرے گی؟ جب امام کے پیچھے ہے تو اذا قال عفان سے تو امام پڑھے تم چپ رہو۔ مسجد کے اندر یا باہر صحن میں جو نماز پڑھتے ہیں بالکل وہ سارا مکہ حرم ہے، ثواب انشاءاللہ ہر جگہ 1 لاکھ ملے گا۔ میرے بوڑھے والدین ہیں، وہ حج کا سفر نہیں کر سکتے، تو آپ نے اگر اپنا حج کیا ہوا ہے تو ان کے لیے حج کریں، لیکن ایک کے لیے ایک حج دونوں کے لیے نہیں ہوگا۔
آواز بلند آمین کہیں تو جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ آہستہ کہیں۔ گردن کا مسح صرف احناف کے نزدیک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ گردن جو ہے یہ بھی ٹھوڑی کا یا سر کے آخری حصے میں شامل ہے، اور اذن اغلال فی اعناقہم، قیامت میں بھی کافروں کو گردن میں توق ڈالے جائیں گے، تو اس لیے وہ بسا کرتے کہ اللہ ہمیں ان توق سے بچا لے۔ باقی ائمہ نہیں سمجھتے، کوئی بات نہیں۔ عورت اکیلے طواف کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ رفع یدین کرنا ایک مستحب چیز ہے، کوئی نہ کرے تب بھی نماز ٹھیک ہے۔ فجر اور عصر کی اذان کے بعد، نماز سے پہلے فجر کی اذان کے بعد وہی 2 رکعت پڑھنے جو سنت ہیں۔ حاجی احرام کی حالت میں اگر ماسک لگائے جائز ہے۔ طائف سے بغیر احرام کے حج افراد کی نیت سے آیا ہوں، حج تک یہاں رہوں گا، ٹھیک ہے، حج افراد کرو، لیکن حج کے بعد طائف سے عمرہ بھی کرنا اور دم بھی دینا۔ صفا مروہ کے 5 چکر ہوئے، باقی 2 چکر حل کے بعد کیے، بھول گئے تھے، کوئی حق نہیں، ہو گیا۔ طواف میں حجر اسود سے تھوڑا پہلے سے شروع کیا، تھوڑا پہلے سے اللہ عالم کتنا، اگر زیادہ پہلے شروع کیا وہ نہیں ہوگا۔ طواف کے بالکل حجر اسود کے کنارے سے شروع کیا جاتا ہے۔ دم یہاں مکے میں دیا جاتا ہے، جب کوئی واجب چھوڑیں گے دم پڑ جائے گا۔ اگر مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نہیں پڑھی، بعد میں جہاں مرضی ہے پڑھ لو پورے حرم میں۔ اگر 2 دن پہلے عمرہ کیا ہے، آج عمرہ کریں، اس طرح حل کی جگہ اگر بال ہیں تو پھر مشین بھی پھروا سکتے ہیں، لیکن پہلے اگر اس طرح پھروا چکے ہیں تو اب بھی اس طرح پھروانا پڑے گا کیونکہ بال ہیں ہی نہیں۔ حاجی پر جو اصل گھر میں قربانی کرتا تھا وہ الگ ہے، وہ تو واجب ہے، یہ تو حج کی بکری ہے۔ کہتے جی کہ میں آپ کے لیے، آپ نے کہا تھا کہ مجھے اپنی خدمت کے لیے بیوی کی ضرورت ہے، تو میں آپ کا انتظام کر سکتا ہوں، اللہ خوش رکھے، ضرور مجھے ملے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ اس میں شرم کی کیا بات ہے۔ عورتیں حضور کی خدمت میں خود آگے کہتی تھیں، یا رسول اللہ انی وہبت، میں نے اپنا نفس آپ کو ہیبہ کیا ہے، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس میں تو کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی ہے، شرم گناہ میں ہوتا ہے، حرام میں ہوتا ہے۔ کہتے جی کہ بندہ الٹے ہاتھ سے کنکری ہمارے، اگر دائیں ہاتھ سے نہیں مار سکتا تو الٹے ہاتھ سے بھی جائز ہے۔ ہم 2 بھائی ہیں، کام کرتا ہوں، بڑے بھائی گھر پر ہیں، میرے ہاں رہتے والد اور والد دونوں کا انتقال ہو گیا، دونوں کا جنازے کا نماز ہمارے بڑے بھائی نے بریلوی مولوی سے پڑھایا ہے، پیچھے پتہ نہیں کیا ہے، نماز نہیں پڑھی، بہرحال کوئی بات نہیں۔ اب تم کیا کرو، تم نے نہیں پڑھا جنازہ، اچھا کیا، چونکہ اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین، حضور نے فرمایا کہ بدعتی کی اگر عزت کرو تو تم نے دین مصطفیٰ کو گرا دیا، تو امام بنانے سے بڑی عزت کیا ہوگی۔ وضو خانے حرم پاک کے باہر بغیر اتصال کے پیچھے اگر صفیں نظر آتی ہے نماز ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھے 1 لاکھ ملے گا۔ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ سب کا حج آسان کرے اور قبول فرمائے۔ ہمارا ہوٹل حرم کے سامنے ہے، ہوٹل میں مسجد ہے، لوگ وہیں پر اگر وہاں سے اگلی حرم کی صفیں نظر آ رہی ہیں پھر نماز ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ یا علی مدد کا جو نعرہ لگاتے شرک ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ خود حضرت علی کس سے مدد مانگتے تھے؟
ایک سپیکر اگر عورتوں کے لیے بھی لگوا دیا جائے، بھائی میرے بس میں تو ہے نہیں، نہ میں آپ حضرات دعا کر دیں، اللہ انتظام کرنے والوں کے دل میں ڈال دیں، ہو جائے گا۔ جیرانہ سے عمرے کے حرام باندھا حرم آیا